اس میں اندر جگہ نہیں ہوگی. اب ہوا لال. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج جی ہم اس پورے اس کے بعد یہ ہم کرنے لگے ہیں کہ یہ ایک ہماری بہت امپورٹنٹ جو اسپیچ کے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں نا، اسم فعل حرف اردو میں بھی ہوتے ہیں اور انگلش میں بھی ہوتے ہیں پارٹ آف اسپیچ. ٹھیک ہے نا، ناؤن، ورب اینڈ پریپوزیشنس. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اسی طرح سے تینوں یہ ہوتے ہیں. اسم بھی ہم کر چکے ہیں، حرف بھی ہم کر چکے ہیں. بہت سارے حروف والے چارٹس آپ کو یاد ہوں گے، ہم نے کر لیے. آج ہم فعل کرنے لگے ہیں. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ ہے. اور اس سے یعنی کہ یہ دیکھیں، میں نے اوپر یہ لکھا ہوا ہے فعل ماضی. اس کو چھوڑ دیں، قریب کو بھی چھوڑ دیں. یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے روٹ ورڈ، فا عین لام. فا عین اور لام یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو عربک کے اندر ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے سارے ہم آگے چیزیں بناتے ہیں. مثلا پہلے میں اس کا آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ بھی یہ کیا بات ہے. فعلہ ہے، مثلا ایک لفظ ہے فعلہ، اس کا مطلب ہے کرنا. ایک اس آدمی نے کام کیا، ٹھیک ہے نا، فعلہ. تو اس فعلہ سے کیا کام کرنے والے کے لیے کیا بن جائے گا؟ فاعل. جس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا آبجیکٹ جو ہوتا ہے، جیسے ہے نا اردو میں، اس میں انگلش میں آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کو کہیں گے مفعول. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے مفعول. اب اس میں بھی فا بھی ہے، عین بھی ہے، لام بھی ہے. فاعل میں بھی اسی طرح سے مفعول میں بھی فا بھی ہے، عین بھی ہے، لام بھی ہے. اور پھر ہم کہیں گے فعال، جو بہت زیادہ کام کرنے والا بندہ ہو، وہ بھی اسی سے بنے گا. فا، عین اور لام، یہ تینوں لفظ ہر ایک میں موجود ہوں گے، لیکن ان کی شکلیں بدلتی جائیں گی. ایون یہ کہ آپ بڑے حیران ہوں گے اگر ہم جو استعمال، یہ لفظ ہے نا استعمال، کیا ہے؟ یوز کرنا. اردو میں تو بالکل پتہ ہی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. تو استعمال جو لفظ ہے وہ بھی اسی فعلہ سے، روٹ ورڈ اس کے اندر بھی فعلہ ہے. ہم نے اس کے ساتھ الف، سین اور تے لگائی ہوئی ہے، اور عین، میم اور لام، وہ تینوں سوری فا، عین اور لام. استعمال استعمال نہیں ہے جی، اس کا استعمال اس کا وہ نہیں ہے، نہیں عملہ کا ہی ہے استعمال. ٹھیک ہے، نہیں فا نہیں آتا اس میں، نہیں سوری، آئی ایم سوری جی. یہ کوئی میرا خیال ہے 50 یا 55 ایئرز پہلے سے یہ میں نے یاد کیا ہوا ہے، اور آج اب مجھے اگر بہرحال یہ فعل سے فعال لما یرید، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو یہ سارے، لیکن ہر جو بھی اس سے چیز بنے گی یہ روٹ ورڈ ہے. اس کا بیچ میں تینوں یہ والے حرف ہونے اس کے اندر ضروری ہے. اب اس سے ہم فعل ماضی، پاسٹ ٹینس، اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ عربک کے اندر، انگلش کے اندر پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، فیوچر ٹینس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اردو میں بھی ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے اردو میں. جو آپ لوگ اردو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، بچوں کو تو شاید اتنا لمبا نہیں پتا ہوگا، لیکن بہرحال یہ تینوں ہوتے ہیں. لیکن عربک میں ماضی ہوتا ہے اور حال اور مستقبل کٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حال جو ہوتا ہے یعنی پریزنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے بعد پاسٹ بن جاتا ہے، اور ایک لمحہ پہلے تک وہ فیوچر ہوتا ہے. تو اس لیے وہ پریزنٹ اور فیوچر کو اکٹھا رکھتے ہیں، اس کے لیے ایک ہی لفظ یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ٹیبل ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ جو اعراب ہے اوپر، یہ زبریں زیریں جن کو کہتے ہیں نا آپ لوگ اردو میں زبریں زیریں کہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہو، وہی تھرڈ پرسن جو میسکولن کے لیے ہوتا ہے،
تھرڈ پرسن فیمنن کے لیے جو ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن جو میسکولن ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن فیمنن جو ہوتا ہے، اور فرسٹ پرسن جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم فیمنن ہیں یا میسکولن ہیں، اس لیے وہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پہلے تو یہ آپ نے اس میں اب ہوا کیا، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے دو کے لیے، اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے. یاد کیسے کرنا ہے؟ فعلا، فعلم، فعلا، لام الف لا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلاتا. فعلتا نہیں اس کو کہہ دینا، فعلاتا، فعلاتا. ٹھیک ہے، فعلت، فعلاتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. اب یہ جو ہے نا یہ صرف یاد کرنے کی چیز ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہی ہیں. ہاں جی، لیفٹ ہینڈ سے چلیں، لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. سمجھ میں آ گئی یہ بات. یہ اسی طرح ہے جو ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں. اپنے پہلے چارٹس یاد کریں تو ان میں بھی یہی ہے. تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن دو بندوں کے لیے، اور تھرڈ پرسن پلورل. اسی طرح سے تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن دو بندوں کے، دو عورتوں کے لیے، اور تھرڈ پرسن پلورل. ٹھیک ہے، پھر یہ سیکنڈ پرسن ایک کے لیے، آدمی کے لیے، دو آدمیوں کے لیے، سب آدمیوں کے لیے، ایک عورت کے لیے، دو عورتوں کے لیے، دو سے زیادہ عورتوں کے لیے. اسی طرح سے یہ ایک کے لیے، سنگولر کے لیے، یہ دو کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے، اور سب کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے. یہ اس میں مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ نے رٹ لینا. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہوگا. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اس ایک آدمی نے کام کیا. ماضی ہے نا، یہ پاسٹ ہے نا، پاسٹ ٹینس ماضی. اس کا اس ایک آدمی نے کام کیا. ٹھیک ہے، پاسٹ میں ان دو آدمیوں نے کام کیا، ان سب آدمیوں نے کام کیا. ٹھیک ہے، اس ایک عورت نے کام کیا، فعالت، اس ایک عورت نے کام کیا. فعالتا، ان دو عورتوں نے کام کیا. فعلنا، ان سب عورتوں نے کام کیا. فعلتا، اس ایک تم ایک آدمی نے کام کیا. فعلتما، تم دو آدمیوں نے کام کیا. فعلتم، تم سب آدمیوں نے کام کیا. فعلتی، تم ایک عورت نے کام کیا. فعلتما، تم دو عورتوں نے کام کیا. فعلتنا، تم سب عورتوں نے کام کیا. فعلتو، میں نے کام کیا ایک نے، سنگولر نے. فعلنا، ہم دو نے یہ کام کیا. فعلنا، ہم سب نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہ فعل سے ہی بنتا ہے، ورب سے بنتا ہے روٹ ورڈ، اور روٹ ورڈ فعل ہوتا ہے، اور اس سے پھر آگے سب کچھ بنایا جاتا ہے. اس کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب یہ میں نے اوپر ایک ادھر میں نے یہ اس سے یہ لگا دیا تھا کہ آپ کے کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ تھا فعل ماضی، صرف خالی فعل ماضی کے یہ یعنی کہ یہ چارٹ ہے فعل ماضی کا. ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں یہ ہے کہ اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نیئر فیوچر نیئر یہ جو ہے پاسٹ، اور یعنی اس میں اپنے انگلش میں تو نہیں ہوتا کہ پاسٹ جو ہے وہ بس اس کو پاسٹ ہی کہتے ہیں، لیکن عربک میں پاسٹ جو ہوتا ہے وہ قریب کے لیے فرق لفظ ہوتا ہے، بعید کے لیے فرق لفظ ہوتا ہے. قریب کے لیے فرق لفظ ہوتا ہے، بعید کے لیے فرق لفظ ہوتا ہے. قریب میں ہماری جان ذرا جلدی چھوٹ جاتی ہے کہ سب کے ساتھ صرف قد ہی لگ جاتا ہے.
قد فعل، اس ایک آدمی نے اس میں تھوڑی دیر پہلے یہ کام کیا تھا. قد فعل، ان دو آدمیوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کام کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف قد لگ جاتا ہے ماضی قریب میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آسان ہو گئی بات. ماضی بعید کے لیے ایک لفظ آپ نے کانا اور اس کی اخوات میں پڑھا تھا، حروف میں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو تھا کانا، وہ ورب ہوتا ہے، اس لیے اس کی پوری وہ بن جاتی ہے، وہ ماضی بعید کے ساتھ لگتا ہے. جو بڑی دیر سے کوئی کام ہو رہا ہو چکا ہو تو اس کے لیے یہ کانا لگ جاتا ہے. اس کی بھی پوری اسی طرح سے ٹیبل ہوتا ہے، جیسے یہ ٹیبل ہے، اسی طرح سے ان ساروں کے ساتھ اس کا بھی یہی ٹیبل ہوتا ہے. کانا، کانا، کانو، کانت، کاناتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، کننا. ٹھیک ہے جی؟ یہ ان سب کے ساتھ لگ جائے گا. یعنی کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو. ٹھیک ہے؟ ایسے چینج ہوتے جائیں گے. اسی طرح سے اس کے آپ نے دیکھا تھا وہ جو باتا اور اسبہا، امسا، ان کے ساتھ بھی چینج ہو رہے تھے. اب یاد آیا وہ؟ تو وہ میں نے کہا تھا جب آپ فیل کرنے پہ آئیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی طرح سے کانت فعلت، کاناتا فعلاتا، کننا فعلنا. ٹھیک ہے؟ کننا فعلنا. ان سب عورتوں نے کچھ دیر ہو گئی ہے یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے سارے یہ اسی طرح سے اس کے ساتھ لگتے جائیں گے. کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتنا فعلتنا، کنتو فعلتو، کننا فعلنا، کننا فعلنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ماضی بعید ہو گیا. یہ ماضی بعید ہو گیا جس کے ساتھ کانا کانا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے یہاں نیچے لکھی بھی ہے، آپ لوگ وہ، ہاں ایک میرے اسٹوڈنٹ لاہور، وہ لوگ لاہور سے بھی کہیں کہیں سے بھی اور ہی شہروں سے بھی دیکھتے ہیں نا اس پروگرام کو. تو وہاں سے مجھے کسی نے، بچی نے یہ پوچھا ہوا تھا، بچی نہیں ہے میرے لیے، میری بہن بیٹی کوئی بھی، اس نے پوچھا ہوا تھا کہ جی ہمیں یہ چارٹ جو ہے یہ بڑی دور پڑا ہوتا ہے، ہمیں اس کی شکل نظر مطلب کلیئرلی نہیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا. تو آپ میں سے بھی کسی کو یہ پرابلم پیش تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ میں جو ہے، میرا جو بیٹا ہے وہ اس کو بعد میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتا ہے، اس میں پھر آپ کلک کرتے ہیں اسی اس کو، تو پھر آپ کو یہ بڑا بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ اس کو 6 بار دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو بہت بڑا بڑا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اس پریشانی میں نہ پڑیں کہ بھئی یہ تو نظر ہی نہیں آتا اتنی دور پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک بچی نے مطلب کمپلینٹ کی، تو میں نے کہا آپ سب کو ہی پتہ چل جائے کہ وہ میرا بیٹا جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈال دیتا ہے اس کو ڈسکرپشن کے اندر. تو جب ڈسکرپشن کو آپ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے چارٹ، اور پھر بڑا کر لیتے ہیں آپ. اچھا جی، اب یہ دیکھیں سب سے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، اہم بات، یعنی کہ ویری امپورٹنٹ جو ہے بات، وہ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دی. عربک میں روٹ ورڈ بہت اہم ہوتا ہے. اب ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہو نا عربک کی، عربک ٹو اردو ہو، عربک ٹو انگلش ہو، عربک ٹو عربک جو ہے لسان العرب وہ ہو، کوئی بھی ڈکشنری ہم نے کنسلٹ کرنی ہو تو ہمیں روٹ ورڈ پتا ہونا چاہیے کسی بھی لفظ کا. میں ابھی تک استعمال میں پھنسی ہوں. عملہ نہیں ہے، اچھا یہ عملہ نہیں ہے، یہ فعال لفظ ہے. ٹھیک ہے؟ تو روٹ ورڈ جو ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کسی بھی لفظ کے اندر. ٹھیک ہے؟ اب فعال ہے، میں نے آپ کو بتایا فعال ہے ایک لفظ، تو اس میں ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ روٹ ورڈ کیا ہے. اس میں اس کے اندر فے، عین اور لام، فا، عین، لام، یہ روٹ ورڈ ہے. تب ہم جا کے جب دیکھیں گے فا، عین، لام کے اندر تو ہمیں فعال نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈکشنری کو کنسلٹ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روٹ ورڈ کیا ہے.
اور یہ عموماً یہ 3 حرف یعنی 3 الفابیٹس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 4 بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ 3 الفابیٹس ہوتے ہیں روٹ ورڈ، اور کبھی کبھی 4 بھی ہوتے ہیں۔ اور سیگا یہ ماضی کا ہوتا ہے، سیگا کا مطلب آپ سمجھ لینا کہ پاسٹ میں جو ہوتا ہے نا وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ روٹ ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ پاسٹ میں ہوگا، ورب کے پاسٹ ٹینس میں ہوگا۔ ٹینس تو آپ کو پتہ ہے نا، سیگا ٹینس ہوتا ہے تو وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا۔ مثلاً فعلا، فا، عین، لام، تینوں کے اوپر زبریں ہیں، اسی سے فاعل، مفعول، صفت، یعنی سب کچھ بنتا ہے اسی سے۔ مثلا فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے، فعال یعنی یہ صفت ہوگی بہت زیادہ کام کرنے والا۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ تو یہ اس کے اوپر فا کے اوپر بھی زبر ہوتی ہے، فتح چھوڑیں آپ فتح کو، زبر ہوتی ہے، فا کے اوپر بھی زبر ہوتی ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہوتی ہے، لام کے اوپر، تینوں کلموں کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ لیکن کئی ورڈز ایسے ہیں، کئی وربز ایسے ہیں کہ جن کے درمیان والے، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، جو درمیان والا ہوتا ہے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ را ہے لیکن اس کو عین کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں، جو درمیان والا لفظ ہوتا ہے نا اس پہ کئی دفعہ زیر بھی ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ پیش بھی ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ تینوں کے اوپر زبریں ہوتی ہیں، لیکن کئی کلمے ہیں جن کے درمیان والے لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے اور کئی میں درمیان والے لفظ کے اوپر پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، تو عین کلمے کے اعراب جو ہیں وہ بدل سکتے ہوتے ہیں، یعنی یہ بات ہے اس میں۔ تو یہ اب اس میں مجھے محنت کرنے کی نہیں ہے ضرورت، یہ محنت ساری آپ ہی کی ہوگی کہ آپ اس کو یاد کریں گے بہت اچھی طرح سے، اس کو ایسا رٹا لگانا ہے کہ یہ کبھی زندگی بھر آپ کو سوئے بھی اٹھا کے پوچھے نا ماضی کی گردان کرو، گردان اس کو گردان کہتے ہیں، ماضی کی گردان کرو، تو آپ کو یہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا ایسے ہی یاد ہو جیسے مجھے یاد ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے 60 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے یاد کی ہوگی، 60s میں، ہاں جی 61 میں یہ میں نے یاد کیا، اور آج تک یہ مجھے ایسے ہی یاد ہے، ٹھیک ہے نا، پانی کی طرح۔ تو یہ پانی کی طرح ہی آئے گی، تبھی آپ کو بہت سے، آج میں قرآن مجید اپنے ساتھ نہیں لائی، اور ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے قرآن مجید کو، میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو اس کے اندر سے کچھ مثالیں بھی بتا دوں، لیکن بہرحال ابھی آپ اس کو رٹیں گے، اس کو علیحدہ رٹیں گے، اس کو، ٹھیک ہے، یہاں تک، اور اس کو علیحدہ رکھیں گے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کالم ماضی بعید کے ہیں، یہ 1 کالم ماضی قریب کے لیے ہے کہ کیونکہ سب کے ساتھ قد لگ جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ فعل ماضی کی گردان ہے، ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ یہ کنفیوژن تو نہیں ہے کہیں؟ ٹھیک، اچھا چلیے، شکر الحمدللہ۔ تو یہ آپ کو آج میں نے جناب کروانا تھا، اور اس میں یہ امپورٹنٹ باتیں بتانی تھی۔ اب آپ لوگ اس کو یاد کریں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو بالکل، بے شک آپ 5 days بھی لینا چاہیں تو لے لیں، بٹ اٹ شوڈ بی لرنڈ، ٹھیک ہے، اینڈ لرنڈ بائی ہارٹ ٹھیک ہے، ایک نہیں کرنی ہے، اس میں کرنی ہے، کیونکہ یہ پھر ہمیں رہے گا نہیں۔ وہ کوئی قرآن مجید ہے یہاں پہ پڑھا ہوا؟ کوئی بھی نہیں؟ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا وہ کام جو بیچ میں سے ورڈز نکالنے والا؟ ہنس رہے ہیں؟ نہ میرے بچوں، آپ نے کیا ہوئے بہت اچھی بات ہے، جو کرے گا وہ، وہاں سے لاہور سے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بڑے پرٹیکولر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بہت کر رہے ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ میں نے کہا شاید نہیں، یہ انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جائے گا، کیونکہ دیکھیں آپ کو میں نے حروف بتا دیے، میں نے آپ کو اشارہ، اسم اشارہ بتا دیا، اشارہ قریب، اشارہ بعید، ضمیریں، متصل، منفصل، سب بتا دیے۔ اس لیے آپ کو، اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا تو آپ کو پتا چلے گا انتما جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، انتما، اچھا یہ تو 2 بندوں سے کوئی ایڈریس اللہ تعالیٰ کسی 2 سیکنڈ پرسن سے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب انتم کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں تو وہ کہیں گے کہ انتم، تو اچھا اس کا مطلب ہے تم سب ہو، ہے نا۔ اس طرح سے یہ آپ کو سمجھ میں آنے، اور آپ اس کو ریلیٹ کرنا شروع کریں
یہ جا کے سنبھال کے نہیں رکھ دینے کہیں، ان کو آپ نے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، شاباش، ویری گڈ. جو کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا. آپ لوگ بھی بچوں یہ جو ٹک ٹک ہر وقت دوسری کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کی بجائے اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان کر لیں. ٹھیک ہے، یہ 2 مہینے آپ کے جو ہے نا دس ول بی ورتھ، اس کو کرنے کا آپ کو بہت سارا فائدہ انشاءاللہ ملے گا. لیکن چھوڑ دو گے تو پھر ختم، پھر بھول جائے گا. تو آج ہمارا یہ جی اتنا ہی تھا. آج ہم نے یہی صرف کرنا تھا، دکھانا تھا، لکھا ہوا دیکھنا تھا آپ نے، اور بڑا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، تھینک یو. پھر یہ یعنی کہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. تھینک یو فار لرننگ دس. یہ لرن کرنا ہے آپ لوگوں نے بائی ہارٹ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.